رب کے محبوب دانائے غیوب ہم سب کے آقا جناب احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کے جانثاروں کا عالم کیا ہے. سبحان اللہ. حدیث پاک بخاری شریف کے دوسرے جلد کی دوسرے پیج کی حدیث پاک، دوسرے جلد کی دوسرے پیج کی حدیث پاک. جنگ بدر کا موقع ہے اور ہمارے اور آپ کے آقا جنگ بدر کے موقع پر صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں کافر چل کر آ رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا جائے. اے میرے صحابہ تمہارا مشورہ کیا ہے؟ کیا تم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے میرے ساتھ نکلو گے یا نہیں؟ میرے ساتھ چلو گے یا نہیں؟ اللہ اکبر. صحابہ کرام جو حضور پاک کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے، ایک ایک صحابی کھڑے ہو کر جو تقریر کر رہے ہیں ان سے پورے مجمع میں حوصلہ پیدا ہو جا رہا ہے. ایک صحابی ہیں جو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی طرح تھوڑی ہیں، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے صحابہ کی طرح تھوڑی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جاؤ آپ لڑو اور آپ کا رب لڑے، اذهب انت وربک فقاتلا. ہم ایسے نہیں ہیں یا رسول اللہ. ہمارا تو عالم یہ ہے کہ اگر جان ملی ہے تو آپ کا صدقہ ہے اور یہ جہان ملا ہے تو آپ کا صدقہ ہے. اور اگر میں کہوں تو میری آپ تائید کریں گے. گویا صحابہ کرام یہ کہہ رہے تھے یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تمہاری ہی خاطر نثارہ کرنا ہے یا رسول اللہ. اور حضور پاک نے پھر سب کی محبتوں کو مبارکباد پیش کی اور ارشاد فرمایا گھبراؤ نہیں، تم ادھر حوصلہ دکھا رہے ہو، ادھر رب کائنات کی طرف سے مدد آنے والی. اور رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو سنو، میری باتیں بھی سن لو. رب کائنات کو مخاطب کر کے رب کائنات کو مخاطب کر کے حضور پاک نے عرض کیا اللہم ان شئت لم تعبد فقال حسبک فقال حسبک. کہا اے حضور پاک، حضور پاک نے اللہ سے التجا کرتے ہوئے کہا مولا اپنے وعدے کو پورا فرما دے. اللہم انشدک عہدک و وعدک، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں قسم پیش کرتا ہوں، تجھے قسم ہے مولا اگر تو نے آج وعدہ پورا نہیں کیا، تجھے قسم ہے مولا آج وعدہ پورا فرما دے. جب آدمی بہت ٹوٹتا ہے اور کوئی سہارا نہ نظر آئے تو کہتا ہے نا قسم ہے ایسا کر دو، قسم ہے. رب کائنات کی بارگاہ میں حضور پاک نے قسم دے کر عرض کیا مولا تجھے قسم ہے آج تو مسلمانوں کی مدد فرما کے اپنے وعدے کو پورا فرما دے، اپنے عہد کو پورا فرما دے. اور پھر آگے کہا مولا اگر آج مدد نہیں آتی ہے تو پھر قیامت تک کوئی بھی تیرا پوجنے والا موجود نہیں رہے گا، قیامت تک کوئی پھر پوجنے والا تیرا نہیں ہوگا، تیرے عابد بالکل نہیں ہوں گے، بالکل نہیں ہوں گے. اللہ اکبر. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک کا ہاتھ پکڑ لیا. ظاہر ہے جب آدمی بہت پریشان ہو کے دعا کر رہا ہو اور پھر کوئی سہارا دینے والا آ جائے تو دل کو ڈھارس بن جاتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا حسبک حسبک حسبک، بس کرے حضور، بس کرے حضور، بس کرے حضور. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں آتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں سیہزم الجمع ویولون الدبر، آج پوری جماعت جمع ہو جائے گی اور رب کائنات کی طرف سے مدد آئے گی اور یہ کافر پسپا ہو کر رہیں گے، یہ کافر جنگ ہار جائیں گے اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی. یہ صحابہ کرام کا ایمان اور صحابہ کرام کی محبت تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے میں ہی اپنی زندگی کی معراج ہے. اللہ اکبر. میں پڑھ رہا تھا، میں حیرت میں تھا، ایک ماں اپنے 6 سال کے بچے کو لے کر حضور پاک کی بارگاہ میں روتے ہوئے آتی ہے اور عرض کرتی ہے حضور سب جنگ میں جانے والے جا رہے ہیں، میرے پاس نہ تو شوہر ہے اور نہ ہی کوئی بڑا بیٹا ہے، حضور میں کیا کروں، میرے پاس تو یہ چھوٹا سا ننھا سا 6 سال کا بچہ ہے، حضور اس کو اپنے مجاہدوں میں شامل فرما دیجیے. کس قدر ماؤں کے دلوں میں جہاد فی سبیل اللہ راسخ ہو گیا تھا. کہتی ہے حضور اس کو بھی اپنے غلاموں میں شامل کر لیجئے. حضور اگر یہ تلوار نہیں بھی چلا پاتا تو کیا ہوا، کسی کی تلوار دینا ہوگا تو جلدی سے جا کے وہ تلوار دے گا، حضور اس کو بھی شامل کر لیں. میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا اے خاتون آپ کے اس ننھے مجاہد کو سلام ہے، میں نے اس ننھے مجاہد کا نام مجاہدوں میں شامل کر لیا، ہاں ابھی لے جاؤ ان کو تربیت کے مرحلے سے گزارو، اگرچہ ان کی زندگی لمبی ہو کم ہو لیکن ان کا نام میں نے مجاہدوں میں شامل کروا دیا. آپ سوچیں 6 سال کے بچے کی عمر کیا ہوتی ہے؟ بیٹا کھڑے ہو ذرا سا، کھڑے ہو. کتنے سال کے ہو؟ 9 سال. سوچیں 9 سال کا بچہ ہے اور اگر 6 سال کا تو میرے پاس کوئی ہوگا بھی نہیں. کون ہے ادھر آ، یہاں جلدی سے آ جا. ماشاء اللہ اللہ اس کو سلامت رکھے. میں اس کو اپنا بیٹا کہتا ہوں. یہاں کتنے سال کے ہو؟ 8 سال کا ہے تو بھی بڑا ہو گیا.
8 साल का है। सोचे तू कितने साल का है? अरे सब नमूने हैं या 6 साल वाला कोई नहीं। आप अंदाजा लगाएं कि 8 साल का बच्चा ये है, 9 साल का बच्चा है, 9 साल का बच्चा है, 6 साल के बच्चे की उम्र क्या होती है और क्या हाइट होती होगी। लेकिन अल्लाह के रसूल के मिशन के लिए माँ अपने बच्चे को पेश कर रही है। कैसा जज्बा रहा होगा, कैसी हरारत ईमानी रही होगी। और हुजूर पाक ने ठुकराया नहीं, हुजूर पाक ने फरमाया ठीक है अभी ले जाए, इनकी तरबियत करें। हाँ मैंने इनको मुजाहिदों में शामिल कर दिया। अल्लाह, ये है हुजूर पाक पर अपना सब कुछ निसार करने का जज्बा, अपना सब कुछ निसार करने का जज्बा। और यही वजह है कि आज तारीख में अगर किसी के नाम पर सबसे ज्यादा मोहब्बत लुटाई जा रही है तो कोई और नहीं है, वो आमिना के लाल का नाम है। आपने वो तारीख पढ़ी होगी, किसी ने मिअत आज़म फिल आलम, दुनिया के 100 ग्रेट लोगों की फहरिस्त बनाई और उनकी बायोग्राफी तैयार की। और जब अमेरिका में उसकी किताब का इजरा होने लगा तो उसने सबसे पहले, हालांकि है वो क्रिश्चियन, सबसे पहले जो नाम लिखा उसमें किसी और का नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह का लिखा, मोहम्मद रसूलुल्लाह का लिखा है। एतराज करने वाले ने, ऑब्जेक्शन करने वाले ने कहा तुम तो क्रिश्चियन हो, तुमको तो हजरत ईसा का नाम लिखना चाहिए। उसने कहा मुसलमानों का मामला बड़ा ही अजीब भी है। अगर तुम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कुछ कह दो ना, कोई भी कह दे तो तुम सुन के आगे बढ़ जाओगे। लेकिन मुसलमानों का आलम यह है कि उनका बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह, अगर उनके नबी के नाम पर कोई आँच आ जाए तो बच्चा खड़ा होकर कहता है लब्बैक या रसूल अल्लाह। बच्चा अपनी जान देने के लिए तैयार होता है। बताओ ऐसा आज़म और ऐसा बेहतर पूरी दुनिया में कोई हो सकता है? अगरचे मैं क्रिश्चियन हूँ लेकिन मैं जानता हूँ दुनिया में सबसे अजीम अगर शख्सियत पूरी कायनात में किसी की है तो वो आमिना के लाल की है, हमारे और आपके आका की। अल्लाह। और ये जालिम सोचते हैं कि हुजूर पाक का जिक्र मिटा देंगे। अरे तुम्हारे बाप दादा आए और चले गए और उनका नामो निशान मिट गया, लेकिन रसूल पाक का नाम कल भी रोशन था, आज भी रोशन है और क़यामत तक रोशन रहेगा। यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बड़े ख्वाब हो जाए, जल जाने वाले। और अल्लाह व रफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर। ऐ महबूब आपका जिक्र तो बुलंद होता रहेगा। ये मछुआरे जिनके बाप का पता नहीं, जिनकी माँ का पता नहीं है, और वो हुजूर पाक के ऊपर ऐसी भट्टे कमन करते हैं। तो अपने बाप की और अपनी माँ की असलियत जाकर मालूम कर लो तो पता चलेगा तुम हकीकत में उस बाप के हो भी या नहीं जिसको दुनिया कहती है कि तुम्हारा बाप है, तुम्हारा बाप है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी और हुजूर पाक की जो मोहब्बत है इसको सलामत रखे और क़यामत तक हमारी नस्लों में रब्बे कायनात अपने फजल करम से हुजूर पाक से मोहब्बत करने वाली नस्लें अता फरमाए। हमें ऐसी नस्लें चाहिए ही नहीं जो हुजूर पाक की गद्दार हो, हुजूर पाक को तरह तरह की बातों से तकलीफ पहुंचाए। हमें ऐसी नस्लें नहीं चाहिए। अगर नस्लें चाहिए तो फिर रसूल पाक की वफादार नस्लें चाहिए। रब्बे कायनात हमको और आपको ये शरफ नसीब फरमाए। एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये बताइए अगर मैं आपसे कहूं कि चलो बैठे बैठे 3 कुरान पढ़ लो उसके बाद जाना, बैठे बैठे 3 कुरान पढ़ लो उसके बाद जाना, या चलो बैठे बैठे 1/3 कुरान पढ़ लो उसके बाद जाना, आप क्या करेंगे? मुफ्ती साहब क्या बात करते हैं, 1 पारा पढ़ने में 1 घंटा लग जाता है, 10 पारा पढ़ने में कम से कम 10 घंटा लगेगा, शायद रात खत्म हो जाएगी और 10 पारा पूरा नहीं हो पाएगा। तो मैं कहूंगा आओ रसूल पाक की बारगाह में, मैं तुमको बताता हूँ कि तुम एक अमल कर दो, रब्बे कायनात तुम्हें 10 पारा यानी 1/3 कुरान पढ़ने का और एक रिवायत में 3 कुरान पढ़ने का सवाब बता दूं कि आगे बढ़ जाओ, बता दिया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं और उनका नाम है हज़रत सईद अल-खुदरी। वो कहते हैं क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम li अस्हाबिही, हुज़ूर पाक ने अपने सहाबा से इरशाद फरमाया अयअजिज़ु अहदुकुम अन यक़रअ सुलुसल क़ुरआनी फ़ी लैलतिन, क्या तुम में से कोई ऐसा है कि एक रात में 1/3 यानी 10 पारे कुरान का पढ़ जाए, पढ़ सकता है? फशक़्क़ ज़ालिका अलैहिम, हुज़ूर खुद ही फरमाते हैं या सहाबी कहते हैं कि हुज़ूर ने जब ये कहा तो सहाबा ने कहा ये तो बड़ी मुश्किल बात है हुज़ूर, ये तो बड़ा मुश्किल मरहला है। एक रात, छोटी रात हो बड़ी रात हो, 10 पारा पढ़ना मुश्किल है या 3 कुरान पढ़ना मुश्किल है। मेरे और आपके आका ने इरशाद फरमाया अय्युना युतीक़ु ज़ालिका या रसूल अल्लाह। सहाबा ने कहा हुज़ूर कौन ऐसा है जो एक रात में 10 पारा या 3 कुरान पढ़ पाए, कौन ऐसा है? किसी के अंदर इतनी ताकत तो नहीं है इल्ला माशाअल्लाह। मेरे और आपके आका ने इरशाद फरमाया अल्लाहुस समद अल्लाहुल अहद अस्समद, तुम सूरतुल इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद एक बार पढ़ो और तुम्हें 10 बार कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा।
تو پھر دیکھنے کی کیا بات ہے، ایک بار پڑھ لیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اگر ایک بار سورۃ الاخلاص پڑھنے پر 10 پارہ پڑھنے کا ثواب ملتا ہے تو بلا شبہ 3 بار پڑھنے پر قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا کہ نہیں؟ انشاءاللہ. سبحان اللہ. یہ ہمارے اور آپ کے آقا کا صدقہ ہے. پہلے کے لوگ جتنا پڑھتے تھے اتنا نہیں ملتا، لیکن حضور پاک کے کرم کی برکتیں ہیں کہ ہم پڑھتے جا رہے ہیں. رب کائنات کو خوب عطا فرما رہا ہے. اور آئیے میں آپ کو اور بتاتا ہوں ہم اور آپ جب پریشان ہوتے ہیں، بچے کو نظر لگ گئی، بچی کو نظر لگ گئی، کسی کو کچھ تکلیف ہو گئی تو فوراً تعویذ گننے والے کے پیچھے بھاگتے ہیں. اور تعویذ گننے والا آج کی دنیا میں چند ہی ایسا بندہ ہوگا جو مخلص ہوگا، ورنہ وہ تو پوری کہہ لیجیے آپ کی پوری دھن راشی کو کاٹنے کے چکر میں بیٹھا ہوا ہے. کیسے بھی آؤ ایک بار اگر پھنسے تو زندگی بھر پھنسا کے رکھے گا. تمہارے کو کسی نے کر دیا ہے، تمہارے خاندان کا ہی کوئی ہے، ایسا ہو سکتا ہے، ویسا ہو سکتا ہے. اور پھر بندہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اپنے بھائی کو پرشک کرنے لگتا ہے. ہاں وہ جب ہمارا لڑکا پاس ہوا تھا، امتحان میں پاس ہوا تھا تو سب آیا تھے، بھائی ہی نہیں آیا تھا. اس کا مطلب کہ اسی کو زیادہ خار لگی. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہوتا ہے. کبھی آدمی اپنی بیوی کے اوپر شک کرنے لگتا ہے، اپنی بیوی کے اوپر کہ میں تو اپنے بچے کو پڑھا رہا ہوں، بیوی کہہ رہی اتنا پڑھا کے کیا ہوگا، آج کامیاب ہو گئی تو بیوی کے اوپر شک کرائے گا، ہاں کامیاب ہو گئی. اس کو لگتا ہے یہ کہ بیوی سے زیادہ مرتبہ بچی کو ہو گیا. آدمی اپنے بھائی، اپنی بہن، اپنے عزیزوں پر شک کرنے لگتا ہے. اور یہ سارا کرا کرایا کس کا ہوتا ہے؟ وہی تعویذ والی. بچہ بیمار ہو گیا، آزار میں آ گیا، تکلیف میں آ گیا، نظر لگ گئی، پھر وہ طرح طرح کی چیزیں دماغ میں چلنے لگتی ہیں. ایک چیز آپ کو میں اشارت بتا دوں، اگر بچہ نظر کھا گیا نا، اگر کسی کے بچے کو نظر لگ گئی تو آپ یاد رکھیں کہ اس کی یہ جو آنکھ کے اوپر جو یہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو پلکیں ہیں نا، اس کی پلکوں کا جو بال ہے نا بالکل سیدھا ہو جائے. وہ پلکوں کا بال بالکل سیدھا لگا، کھڑا ہو جائے. آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کے اوپر نظر لگی ہوئی. اور کرنا کیا ہے؟ صرف ایسا نہیں ہے کہ نظر لگ گئی ہے تو چلو فلانے صاحب کے پاس، ٹھکانے صاحب کے پاس، اور وہ پھر تو 4 رکعت اور رکھ دے گا. نہیں تو اس کو نظر لگی ہوئی ہے اور جو ہے جنات پکڑا ہوا ہے، پھلا ہوا ہے، ٹپکا ہوا ہے، اور اس پہ تو خرچہ کتنا آئے گا کیا بتائیں. اس کے لیے تو مرغا کاٹنا پڑے گا، لال پھول اس کے تعویذ لکھنا پڑے گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور 5,000 10,000 کا کام بن گیا. ایسے افراد ہماری قوم کے اندر موجود ہیں. آؤ میں آپ کو بخاری شریف کی ایک حدیث سے بتاتا ہوں کہ یار کہیں کسی کے پاس جانے کی نہیں ضرورت ہے. آمنہ کے لال کے در پر آ جاؤ، ساری بیماریوں کی شفا انشاءاللہ یہاں ملے گی. میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا، درود پاک پڑھ لیں. سبحان اللہ. حضرت عائشہ ہم سب کی امی جان رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کسی چیز کا لاحقہ سمجھ میں آتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ کچھ حضور پاک کو تکلیف ہے، تو وہ تکلیف چاہے جس صورت میں ہو، چاہے کسی نے نظر لگا دی ہو یا کوئی اور تکلیف ہو، حضرت عائشہ کہتی ہیں تو حضور کیا کرتے تھے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معوذات پڑھتے تھے اور معوذات پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرتے تھے اور پھونک کر اس کو اپنے چہرے پر اور اپنے بدن پر مس کر لیتے تھے. اب معوذات کیا ہے؟ معوذات کیا ہے بتا دیا جائے کہ آگے بڑھیں گے؟ بتا دیا جائے. معوذات ہے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. بتائیے ساری بیماریوں کا علاج ہمارے پاس رکھا ہوا ہے، اس طرح کی بیماریوں کا، اور ہم چکر کاٹ رہے ہیں کس کے؟ وہ بابا کا چکر، وہ تعویذ والا، وہ گنڈے والے کا چکر، اور وہ ہماری جمع پوجی کو مٹانے کے چکر میں لگا ہوا ہے. اس وجہ سے میرے عزیزوں، حضور پاک کی ان نسخوں پر عمل کرو، انشاءاللہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. میں تو کہتا ہوں مولانا صاحب، مفتی صاحب کے پاس بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری بہنوں کو، اگر آپ کی بیوی ہے، بیوی کو سکھا دو قل اعوذ برب الفلق، ناس تو یاد ہی رہتا ہے سب کو، سکھا دو 3 بار قل اعوذ برب الفلق اور ناس پڑھے اور بچے کے اوپر دم کر دے، اور پھر اس کے بعد دیکھیں اللہ نے چاہا تو شفا یاد ہو جائے. اور سورہ قلم کی ایک آیت میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سورہ نون والقلم کی آخری 2 آیتیں وہ پڑھ کر 7 مرتبہ بچے کے اوپر دم کر دے. کتنی مرتبہ؟ کون سی آیت؟ سورہ قلم کی 2 آخری آیت، سب سے آخری آیت. وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. یہ 2 آیتیں پڑھ کر 7 مرتبہ آپ بچے بچی یا کسی کو بھی لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر کچھ اثر آ گیا ہے، نظر لگ گئی ہے، 7 مرتبہ پڑھ کے دم کر دیں، انشاءاللہ حال کے حال میں وہ بچہ صحیح ہو جائے گا.
حال کے حال. ہاں اتنا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار میری زبان پہ اثر نہیں ہے تو کسی ایسے بندے کو پکڑیں جو واقعی اثر والا ہو, اور اثر پیسے سے نہیں بلکہ آپ کو یہ لگنا چاہیے کہ یار گھر میں ہمارے گھر میں یہ بندہ ایسا ہے کہ جو ذرا برائیوں سے دور رہتا ہے, کوشش پڑھوا دیجیے. اور ماں اگر پڑھے گی تو انشاءاللہ ڈبل اس کا اثر ہوگا انشاءاللہ. درود پاک. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. قرآن پڑھتے وقت, قرآن کی کوئی بھی آیت پڑھیں آپ, قرآن پڑھتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ حضور پاک کی حدیث ہی کہتی ہے. ایک صحابی ہے رات کے وقت اپنے گھر میں سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہے ہیں, اور جب تلاوت کرتے ہیں تو ان کا گھوڑا بھٹکنے لگتا ہے, گھوڑا بھٹکنے لگتا ہے, اور جب تلاوت بند کر دیتے ہیں تو گھوڑا شانت. پھر پڑھنا شروع کرتے ہیں, پھر گھوڑا حرکت کرنے لگتا ہے, کود رہا ہے, پھاند رہا ہے, اور چھڑا کر رسی توڑا کر بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے. جب بند کرتے ہیں قرآن پڑھنا تو پھر وہ بھی شانت ہو جا رہا ہے. انہوں نے آ کر حضور پاک کی بارگاہ میں عرض کیا, حضور ایسا ایسا میرے ساتھ ہو رہا ہے. میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا, سنو میرے صحابی, جب تم قرآن پڑھتے تھے تو رب تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نازل ہو رہے تھے, اور وہ فرشتوں کو دیکھ دیکھ کر اس کی حالت خراب ہو رہی تھی, اس وجہ سے وہ بھٹک رہا تھا. کبھی جب قرآن پڑھیں تو یہ سوچ کر پڑھیں کہ اللہ کے فرشتے نازل ہو رہے ہیں, پھر دیکھیں کس قدر لطف آئے گا آپ کے قرآن پڑھنے میں اور قرآن سننے میں. صرف ایسا نہیں میرے عزیزو, میں آپ کا دل دکھانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, میں ایک جنرل بات کہہ رہا ہوں. صرف ایسا نہیں کہ یار چلو پڑھ لیا, پڑھا لیا, ٹائم لے لیا, ٹائم کم کر دیا, ٹائم زیادہ کر دیا, اس لیے نہیں, بلکہ آپ اس نیت سے کہ یار پڑھنے والا پڑھ رہا ہے اور اللہ کے فرشتے نازل ہو رہے ہیں, یا چلو خود ہی پڑھ لو, اور اس نیت کے ساتھ کہ رب کے محبوب کا فرمان ہے قرآن پڑھو کہ اللہ کے فرشتے نازل ہو جائیں. پھر اس کے بعد پڑھو, پھر دیکھو کتنی دقت آئے گی, کتنا لطف آئے گا, اتنا مزہ آئے گا کہ آپ پڑھنے بیٹھیں گے ایک پیج اور پڑھتے ہوئے چلے جائیں, پڑھتے ہوئے چلے جائیں. ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بخاری شریف کی آخری حدیث جو میزان کے بارے میں اور جو اس سلسلے میں ہے کہ سب کا نام اعمال تولا جائے, سب سے آخری حدیث سے پہلے جو حدیث ہے وہ یہی ہے. حضور پاک نے ارشاد فرمایا, اللہ کا فرمان ہے, اللہ کا فرمان کیا ہے, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن سب کے نام اعمال کو تولا جائے. ہم نے کیا اچھا کیا, کیا برا کیا, کس کے ساتھ کیا اچھائی کی, کس کے ساتھ کیا برائی کی, کس کو ہم نے گالی دی, کس کو ہم نے دعائیں دی, کس کو ہم نے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اگر ہم نے کسی کی غیبت کی, چغلخوری کی, غنیمت کیا, کسی کو تکلیف دی, کچھ اچھا کرنے کے بعد, کچھ اچھا کرنے کے بعد, کسی کے ساتھ اچھا کرنے کے بعد جا کر چار لوگوں سے گا دیا, ارے میں نے تو آج ایسا کر دیا, اور اس کو جب یہ خبر ملے پھر تکلیف بھی ہوگی, یار ہمارا اچھا کیا لیکن جا کر وہاں سب برا گڑبڑ کر. یہ ساری چیزیں اللہ کے یہاں لکھی جا رہی ہے. کچھ اچھا کرو, بزرگان دین کے دن کچھ اچھا کرو تو اس کو چھپا دو, صرف تم جانو, تمہارا رب جانے, پھر دیکھو اس کا بدلہ کتنا کرے گا. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, قیامت کے دن سب نام اعمال کو تولا جائے گا, اور جب تولا جائے گا تو کہا جائے گا یہ دیکھو یہ تمہارا یہ ہے, یہ تمہارا نیک عمل ہے, یہ تمہارا نیک عمل ہے, یہ تمہارا نیک عمل ہے, اور اس کے بعد پھر یا تو جنت یا جہنم. اللہ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے. ایک حدیث پاک میں نے پڑھا کہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا, بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کا نام اعمال تولا بھی گیا اور ان کو جہنم کی طرف لے کر جایا بھی گیا, اور حضور پاک کی نظر پڑی تو حضور پاک نے کہا کیا ہوا, کہاں لے کے جا رہی, کہا جہنم کی طرف. میرے آقا نے فرمایا کیا وجہ ہے, کہا نیکی کم برائی زیادہ کا, پھر سے چلو میرے سامنے پھر سے تول دو. اللہ اکبر, نام اعمال پھر سے تولا جائے گا. یار وہاں جہاں سب کی حالت خراب, وہاں اگر چل رہی ہے تو کس کی چل رہی ہے, مصطفیٰ جان رحمت کی چل رہی ہے, مصطفیٰ جان رحمت کی چل رہی ہے. تم تو کہتے ہو کہ رسول پاک کے جانے سے کچھ نہیں ہوتا, یہاں تو حضور پاک فرشتوں کو حکم دے رہے, چلو چلو میرے سامنے پھر سے تول دو, پھر سے تول دو. اور حدیث پاک کے الفاظ ہے, رسول پاک نے ادھر کہا پھر سے تولو, پھر سے تولا گیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جیب مبارک سے ایک پرچہ نکال کر نیکیوں کے پلڑے پر رکھ دیا, نیکی بھاری ہو گئی. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, یہ جاؤ اس کو جنت لے جاؤ, اس کو جنت میں, وہ جنت میں جائے گا. اور پھر وہ چلتے چلتے حضور کی طرف عرض کرے گا, حضور بتا تو دیجیے کون سا نیک عمل تھا, کون سا نیک عمل تھا, حضور بتا تو دیجیے. میرے کام ہو گیا تمہارا, آگے بڑھو, کام ہو گیا آگے بڑھو. دوسرے لوگ حضور بتا دیں, حضور بتا دیں. اب ظاہر ہے ایک شوق, ایک جذبہ, حضور بتا دیجیے, حضور بتا دیجیے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا ایک روایت میں کہ تم نے کلمہ شہادت دل سے پڑھا تھا, رب کائنات کو پسند آیا, وہی تمہاری بخشش کا سبب بن گیا. آئے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کو بھی اور اللہ کے رسول کو بھی کلمہ شہادت پسند ہے, ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلمہ شہادت, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. انشاءاللہ یہ عمل ضائع نہیں جائے گا. حضور پاک کی حدیث کو مطابق یہ عمل ضائع نہیں جائے گا. ایک آخری حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بنتی ہے, اس کو بھی آپ سن لیں, ایمان تازہ کر لیں. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی شخصیت ہے, وہی ذات ہے جن کو لوگ نام سے زیادہ نہیں جانتے, ان کا نام کچھ اور ہے, لیکن بلی سے کھیلنے کی وجہ سے ان کا نام ابو ہریرہ یعنی بلی کے ساتھ کھیل کرنے والے, محبت سے پیش آنے والے ذات, نام نہیں جانتے.
उनका वाक़या आप सुन लें। हजरत अबू हुरैरा मुमिन हो गए, इस्लाम ले आए, और एक कलक थी, हुजूर मेरी माँ मेरी वालिदा ईमान नहीं लाई है, कलक थी। हुजूर पाक के पास आते वापस चले जाते, आते वापस चले जाते। मेरे आका ने एक दिन पूछ ही लिया, अबू हुरैरा क्या बात है, आते हो चले जाते हो? कहा हुजूर एक कसक है दिल में, कसक है दिल में, मैं तो इस्लाम ले आया, हुजूर क्या ऐसा होगा कि मैं जन्नत में जाऊंगा और मेरी माँ जहन्नम में चलेगी? क्या ऐसा होगा? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, चाहते क्या हो, चाहते क्या हो, यहाँ तो दर खुला हुआ है, मांग लो जो मांगना है, मांगना है जो मांग लो। हजरत अबू हुरैरा ने अर्ज किया, हुजूर वालिदा के लिए इस्लाम की दुआ फरमा दें, वालिदा के मुसलमान होने के लिए दुआ फरमा दें। इधर रसूल पाक के हाथ उठे, मौला अबू हुरैरा की वालिदा को ईमान की दौलत नसीब फरमा दें। रिवायत करने वाले लिखते हैं, हुजूर पाक इधर दुआ कर रहे हैं, हजरत अबू हुरैरा दौड़ के घर की तरफ चल दिए। किसी ने कहा, अबू हुरैरा जरा दुआ को खत्म होने दो। कहा, दुआ बाद में खत्म होगी, पहले जाके देखो अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी माँ को इस्लाम किस तरह से नसीब कर रहा है। और पहुंच गए, दरवाजे पे दस्तक दिया। माँ ने कहा, कौन? कहा, बेटा अबू हुरैरा आया हुआ है। कहा, बेटा जरा बाहर ठहरो, मैं गुस्ल कर रही हूँ इस्लाम के दामन में आने के लिए। अल्लाह इजाबत ने पढ़कर गले से लगाया, इजाबत ने पढ़कर गले से लगाया। जब रसूल पाक की दुआ हो गई, इजाबत ने पढ़कर गले से लगाया और हुजूर पाक की दुआ हो गई तो इजाबत मिल गई। अल्लाह अकबर। और यही हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। 4 मिनट ले लो, 4 मिनट ले लेता। यही हजरत अबू हुरैरा हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कहते हैं, हुजूर हदीसें सुनता हूँ, भूल जाता हूँ। ठीक है, आओ इसका भी इलाज है। आज हम और आप कोई चीज भूलने लगे तो डॉक्टर के पास जाएंगे, लेकिन हुजूर पाक का मामला ये कि सहाबा कुछ भी परेशान थे हुजूर के पास। कहा, हुजूर हदीसें बहुत सुनता हूँ, भूल जाता हूँ। कहा, आओ और आपको यहाँ मैं बता दूं कि पूरी कायनात में और सहाबा की पूरी जमात में तकरीबन 1.5 लाख या 2 लाख सहाबी हुए हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक साए की तरह हुजूर के पास रहते थे, लेकिन इतनी हदीसें हजरत अबू बकर ने नहीं बयान की है जितनी हजरत अबू हुरैरा ने बयान की। वजह क्या जानते हैं? लोग भूल जाते थे, लेकिन किसी ने हुजूर पाक से ये बात नहीं कही। हजरत अबू हुरैरा का, हुजूर मैं भूल जाता हूँ, हुजूर कुछ तो कर दीजिए। ने कहा, आओ करीब आओ और अपना दामन ले आओ, एक शाल चादर ले आओ। और चादर लेके आए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से हाथ को कुछ नहीं दिख रहा है, हाथ में कुछ नहीं दिख रहा है, अपने हाथ से कहा, ठीक है तुम्हारे दामन में, तुम्हारी चादर में मैं रख दे रहा। हुजूर ने चादर में रख दिया। कहा, ये चादर अपने सीने से लगा सकता, अपने सीने से लगा सकता। और फिर आलम ये होता है, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, हुजूर की जो भी हदीस मैं सुनता हूँ वो मुझे याद रहती है और दूसरे लोग भले भूल जाए। अल्लाह अकबर। कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी रिजा। अल्लाह अकबर। जौ की रोटी रिजा है, लेकिन मिल्कियत पूरे आलम में चल रही है। और दुआओं की तासीर का आलम यह है कि आज इधर हजरत अबू हुरैरा ने सीने से लगाया और फिर कायनात ने सारी हदीसों को याद करवा दिया। सबसे ज्यादा हदीस बयान करने वाले हजरत अबू हुरैरा हैं, सबसे ज्यादा। वही हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, क्या? मेरे साथ पढ़ लें। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी हदीस है, कलिमतान हबीबतान इलर रहमान सफीफतान अलल लिसान सकीलतान फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। हुजूर फरमाते हैं, कलिमतान, 2 कलमे तुमको बताता हूँ, हबीबतान जो बहुत प्यारे कलमे हैं, इलर रहमान किसके नजदीक? अल्लाह के नजदीक। ये दोनों कलमे बहुत प्यारे हैं। खफीफतान अलल लिसान, जबान पर बड़ी आसानी से आ जाते हैं, बड़ी आसानी से। मेरा अपना जाती नाम जो है ना, शमशाद, कभी कभी ऐसा होता है किसी गैर को मैं बोल देता हूँ, किसी काफ को नाम लेने में घबराता, यार ये कैसा नाम है, जबान पे आ नहीं रहा, लेकिन वो भी कोई बात आती है तो वो भी कह देता सुभान अल्लाह। गैर भी बोल देता है, काफी सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बोल देता है ना। क्यों? इसलिए कि जबान पर बहुत आसान। फरमाया जबान पर आसान है, सकीलतान फिल मीज़ान, लेकिन नामे अमाल जब तोला जाएगा तो ये बहुत भारी। और वो कलिमा क्या है? हुजूर ने फरमाया, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, पहला कलिमा, और सुब्हानल्लाहिल अज़ीम दूसरा कलिमा। अल्लाह के नजदीक बहुत महबूब ये कलमे हैं। इस वजह से मैं बारहा कहता रहता हूँ कि अपनी जिंदगी में ये दोनों कलमे शामिल कर लें। जब भी आपकी नमाज खत्म हो, 1 बार 2 बार 3 बार 7 बार 5 बार कह लें, इस नियत से कि हुजूर पाक ने फरमाया है। और यकीन रखें, अगर हुजूर ने फरमा दिया तो होकर रहने वाला। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको और आपको बरकतों से नवाजे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह की दर की गदागरी और हुजूर पाक के दर की भिखारी पनी से हमको नवाज दे। ये दर ऐसा है कि अगर वहां कोई भिखारी हो गया तो फिर कौम का सुल्तान हो जाता है। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। कोई तो हो ऐसा जो याद करे दिल से,
انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی رکھی اور سب حالات اچھے رہے تو انشاءاللہ اگلے سال پھر بخاری شریف کا درس ہوگا. رب کائنات ہم سبوں کو اس کی توفیق بار بار نصیب فرمائے. مصطفیٰ جان رحمت کو سلام شمع بز میں ہدایت پیدا. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پیلا. وہ سلام مصطفیٰ جان رحمان مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا. مصطفیٰ جان رحمان پیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مولا تعالیٰ خالق کائنات قریب رب تیرے حبیب کے کلام کو تیرے حبیب کے جمال کے الفاظ کو پڑھا گیا. مولا تعالیٰ منقول ہے کہ بخاری شریف کا جب درس ہو تو درس کے بعد سب دعائیں مقبول ہوتی ہے. مولا ہم کو تو یہ سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہے مانگے کیا. مولا ہمارے دلوں میں جو بھی جائز مرادیں ہیں سب کو پوری فرما دے. مولا ہمارے دلوں میں جو بھی جائز تمنا ہے سب کو پوری فرما دے. مریضوں کو شفا دے دے, مروفین کو مغفرت کی جزا دے دے, اور ہم سب کو حضور پاک کی بارگاہ کی بار بار کی حاضری دے دے. اور جو بھی ہمارے لیے ہمارے حق میں ہماری قوم کے حق میں مسلمانوں کے حق میں مولا جو بھی بہتر ہے مولا اس کا فیصلہ فرما دے. مولا ہم سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما دے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.